اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کرنا تھا، جس کی بدولت ساری کائنات کو وجود ملا۔ اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ علیہ السلام سے الفت رکھنا، آپ پر ایمان اور عقیدہ رکھنا، یہ مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کا رب تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں بلکہ اس کا صلہ بھی ملے گا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ محبت رسول کا صلہ ہے جو اللہ رب العالمین کائنات والوں کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو، خواتین کو، چھوٹوں بڑوں کو عطا کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو مجھ سے محبت کرو، اور ساتھ حدیث پاک کے جملے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ اتنی محبت کرے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میری محبت کے سامنے کائنات والوں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو، برادری والوں کو چھوڑ دے، عزیز اور اقارب کو چھوڑ دے، قریبی رشتوں کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ والدین تک کو چھوڑ دے محبت رسول کے اندر، تب جا کر کامل مومن مسلمان بنتا ہے۔ اور کچھ اس طرح اگر اس کی وضاحت کی جائے کہ انسان کی زندگی کے اندر دو پہلو آتے ہیں، خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، یا نارمل حالات چل رہے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر دو راستے آ جاتے ہیں۔ ایک راستہ پیغمبر کی سنت و سیرت کا ہوتا ہے، ایک راستہ پیغمبر کے حکم کا ہوتا ہے، ایک راستہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ہوتا ہے، اور دوسری طرف دنیا والوں کی رسومات آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خوشی کا موقع ہے، ایک طرف پیغمبر کی سنت سامنے ہے، نبی کا حکم سامنے ہے، دوسری طرف برادری والوں کی رسم سامنے کھڑی ہے، ایک طرف پیغمبر کا حکم سامنے ہے، دوسری طرف والدہ کی محبت سامنے کھڑی ہے، ایک طرف پیغمبر کا حکم سامنے کھڑا ہے، دوسری طرف بہن بھائیوں کا پیار سامنے آ جاتا ہے، ایک طرف پیغمبر کا حکم سامنے آ جاتا ہے، دوسری طرف والد کا پیار اور محبت سامنے آ جاتی ہے۔ اب انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کس راستے پر چلوں۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایسے حالات کے اندر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ایسے حالات کے اندر تم اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک ساری کائنات کی محبت کو
وہ برادری کی رسم ہو، وہ والدین کی محبت ہو، وہ بھائیوں کا پیار ہو، وہ بہنوں کی الفت ہو، وہ رشتہ داروں کی قرابت داری ہو، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے جب تک ساری کائنات کی محبت کو جوتے کی نوک پر رکھ کر محمد الرسول اللہ کے دامن سے نہیں جڑ جاؤ گے، اس وقت تک تم کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تقاضا ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا، آپ سے الفت کا۔ اور آج چونکہ ہم اس دور کے اندر رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، معاشرہ ایسا ہے کہ ایسی باتوں پر عمل کرنا کافی مشکل ہے۔ وہ اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور فرمایا میری ایک سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح ایک آگ کا دہکتا ہوا انگارہ مٹھی میں بند کرنا مشکل ہے، اس طرح میری ایک سنت کو زندہ کرنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج وہی دور ہے، آج وہی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے بہت سارے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک سنت پر عمل ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن یہ محبت جو میں نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر کر کے دکھائی ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ہے یا اہل بیت کے افراد نے کر کے دکھائی ہے۔ انہوں نے پیغمبر کی محبت کے اندر آ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر صاف کر کے، اور ایک روایت میں آتا ہے سیدہ کائنات حضرت امی عائشہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ابا جان دیوار پر ہاتھ مار رہے، کچی دیواریں، تو میں نے عرض کی ابا جان آپ کیا تلاش کر رہے؟ فرمایا میں گھر کا سارا مال آج اللہ کے راستے میں پیغمبر کے محبت میں دینا چاہتا ہوں، دیواروں پر اس لیے ہاتھ مار رہا ہوں کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کشیدہ کاری کرنے کے بعد سوئی کچی دیوار کے اندر چبو دیتی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت وہاں سے دوبارہ لی جا سکے۔ میں آج محبت کے تقاضے میں آ کر، میں محبت کے اندر آ کر یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آج صدیق اکبر کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہ رہے، میں سارے کا سارا گھر سمیٹ کر پیغمبر کے قدموں میں اسلام کی خاطر، پیغمبر کی محبت کی خاطر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں پیغمبر سے محبت کی، تبھی تو صحابہ کرام کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے، اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ آج ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو پیغام ہمیں مل رہا ہے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ہم عزم کر لیں کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، پیغمبر کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کے اور کام ہو رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، معیشت سنور رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پورے کے پورے ملک چلائے جا رہے ہیں، تو پیغمبر کی محبت کے اندر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا جا سکتا؟ بالکل یہ کام ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جتنا تقاضا ہے وہ تقاضا ہم پورا کریں، تب جا کر ہم سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے، تب جا کر ہماری زندگی کے اندر دین بھی نظر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی نظر آئے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔